بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی دوسری کتاب ہے کتاب الایمان، اور چوتھا باب ہے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس باب میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں اس باب کو قائم کر کے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اصل ایمان وہ ہے جو ارکان ایمان ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو ارکان ایمان ہے، یعنی کچھ ایمانیات کا حصہ ایسا ہے جس پر ہر چیز کا دار و مدار ہے، جس پر ہر چیز قائم ہے اور بنیادی چیزیں اساس ہیں۔ لیکن مرجئہ مستقل ایسا نہیں ہے کہ مطلب آج کوئی اس کا ایک فرقہ ہو، اس کا کوئی ذمہ دار ہے، کوئی اس کا نائب صدر ہے، ایسا نہیں، معاملہ نہیں۔ ایک فکر کا نام ہے، ایک خیال کا نام ہے، ایک بدعقیدگی کا نام ہے۔ کوئی شخص ہو سکتا ہے ہماری صف میں کھڑا ہو اور لیکن وہ ارجاء اس فکر سے وہ متفق ہو، فکری طور پر اس سے ہم آہنگ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی ایمان کی تعریف صرف اتنی کر دینا کہ المعرفہ یا تصدیق بھی نہیں، صرف المعرفہ، اللہ کی معرفت ہو جائے، دل میں بات ہو کہ جو ہے اللہ ہمارا خالق ہے، اور بات ہو گئی۔ عملی اعتبار سے کسی طرح کے اقدام کی ضرورت نہیں ہے، عمل ایمان سے خارج ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے پاس کیا ہے کہ جتنی بھی نیکی کرو کوئی فائدہ نہیں ہے، کتنا بھی بڑا گناہ کرو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اصل موجود ہے۔ تو اس کے ذریعے سے جو نقصان ہوتا ہے عملی شکل میں، کہ ایک انسان نیکیوں کو ہلکا سمجھتا ہے اور گناہوں کو آسان سمجھ لیتا ہے، اور نیکیوں کی کوئی قیمت نہیں رہتی اس کے پاس۔ بھئی کیا نیکی کریں گے، گناہ کر لے تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، اصل تو باقی ہے۔ جیسے آج کل ہمارے پاس ہندوستان میں جو ایک طرح سے عملی شکل میں، نظریاتی شکل میں یہ بات آ گئی ہے کہ اصل توحید تو باقی ہے، ٹھیک ہے وہ گناہ تو کر لے رہے ہیں، اصل توحید تو باقی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ عمل بھی اچھا ہو۔ تو اسلام نے اصل ایمان کو رکھتے ہوئے بہت ساری باتیں ایسی بیان کی ہیں کہ جس سے ایک مسلمان کامل مسلمان بنتا ہے۔ تو یہ جو بدعملی کا جو معاملہ ہے، اس کو اہل السنہ والجماعہ کا جو موقف ہے کہ عمل ایمان میں داخل ہے، اس کی وضاحت فرما رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ اس سے پہلے باب امور الایمان نے کہہ کر کے بھی اسی طرح باب قائم کیا کہ اصل ایمان کے ساتھ ساتھ اسلام اور ایمان سے متعلق اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، اور بھی بہت سارے محاسن ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، سبوں کی شمولیت سے ہی ایمان کامل ہوتا ہے۔ یہ مقصود ہے، کیونکہ صرف تصدیق قلبی کا جو نام ہے، تصدیق قلبی کا مرجئہ کے پاس، اس کی وجہ سے نیک اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ اصل کے اعتبار سے اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری اچھے خصائل ہیں، عمدہ اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، اس کو بھی انجام دینے سے یعنی ایک مسلمان حقیقی مسلمان بنتا ہے، کامل درجے کا مسلمان بنتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نے جو کہا کہ المسلم الف لام کمال کے لیے، یعنی کامل مسلمان وہ ہے۔ المسلموں کا معنی کیا ہے؟ کامل مسلمان وہ ہے، المسلم الکامل، یہ معنی ہے۔ تو گویا کہ کمال درجے کی جو بات ہے اس کی وضاحت اس باب کے تحت کی جا رہی ہے۔ چلیے، میں نے باب کی وضاحت کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو قائم کر کے یہ مرجئہ پر آپ نے رد کیا ہے، اور اہل السنہ والجماعہ کے موقف کو بیان کیا ہے،
اور نہ یہ کہ صرف نظریاتی طور پر بیان کیا ہے، یعنی گویا کہ احساس دلا رہے ہیں، اہمیت بتا رہے ہیں، ترغیب دلا رہے ہیں کہ اصل ایمان کے ساتھ ساتھ یہ خوبیاں بھی اپنانی چاہیے. یعنی ایک نظریہ نہیں کہ کسی پہ رد کیا جا رہا ہے، ایک عملی اقدام ہونا چاہیے، یہ خوبی آنی چاہیے. عملی اعتبار سے بھی ہم بتائیں، نظریاتی اعتبار سے جیسے ہم بتاتے ہیں. چلیے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد الله ابن ابی الصفر واسماعیل عن الشعبی. متنبر ہیں عبداللہ بن ابی الصفر اور اسماعیل، یعنی اسماعیل ابن ابی خالد، آگے بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ دونوں ایک ساتھ امام شعبی سے روایت کر رہے ہیں. وہ اسماعیل لیکن عطف ہے. عن عبداللہ ابن ابی الصفر و اسماعیل عن الشعبی عن عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال ابو عبد الله یعنی محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ. وقال ابو معاویہ حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو جس سند سے لے کر کے آئے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ آدم ابن ابی ایاس. آدم ابن ابی ایاس بہت عظیم شخصیت ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، معروف ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے بکثرت ان سے روایت لائے ہیں. آدم ابن ابی ایاس عبد الرحمن، یعنی ابو ایاس ان کے والد کی کنیت تھی، نام تھا عبد الرحمن. اصلاً خراسانی ہیں، مرو اسی لیے المروزی، لیکن بعد میں فلسطین چلے گئے عسقلان اور وہیں پر رہے، وہیں پر انتقال بھی ہوا آپ کا 221 ہجری کو. 9ویں طبقے کے ہیں. کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں سوائے امام مسلم کی الصحیح اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے السنن کی. البتہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے الناسخ والمنسوخ میں آپ کی روایت لائے ہیں. حافظ ابن حجر نے ثقۃ عابد کہا ہے. بہت عظیم عالم دین ہیں اور اہل السنہ والجماعہ کے عظیم علماء میں سے. ان کا جو طویل ترجمہ حیات ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح سے، جو کتاب الاجارہ گزشتہ سال فضیلت اول والوں کو جو میں نے پڑھایا ہے، کتاب الاجارہ، اس میں ایک باب ہے باب من کلم موالی العبد ان یخففوا عنہ من خراجہ. اس باب کے تحت جو حدیث لائے امام بخاری رحمہ اللہ وہ بھی آدم ابن ابی ایاس اور امام شعبہ اسی طریقے سے لائے ہیں. تو وہاں پر میں نے مفصل لکھوا دیا ہوں، آپ وہاں سے نوٹ کر لے سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یہ درس یوٹیوب میں آ چکا ہے. آدم ابن ابی ایاس اور امام شعبہ دونوں کا جو ہے مفصل ترجمہ حیات اس باب کے تحت موجود ہے. تو امام شعبہ رحمہ اللہ معروف شعبہ بن الحجاج العتکی، ان کے جو استاذ ہیں عبداللہ بن ابی الصفر. عبداللہ بن ابی الصفر ان کے والد کا نام تھا سعید، کنیت سے مشہور ان کے والد عبداللہ بن ابی الصفر. ابو الصفر ان کا نام ہے سعید بن احمد الحمدانی الثوری الکوفی، علماء کوفہ میں سے ہیں. مروان ابن محمد کے دور خلافت میں آپ کا انتقال ہوا. مروان ابن محمد جو مروان ابن الحکم ہے نا، مروان ابن الحکم معروف اموی خلیفہ، ان کے پوتے ہیں. مروان ابن محمد کے ایک فرزند ہے محمد، مروان بن عبد الملک کی بات کر رہا ہوں. مروان ابن عبد الملک کے ایک فرزند ہے محمد، ان کے فرزند ہے یہ مروان بن محمد بن مروان بن عبد الملک. ان کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا. یہ بات جاننا چاہیے ایک طالب علم کو
جب تاریخی طور پر یہ بات آتی ہے کہ کسی کا انتقال 10 ہجری میں ہوا، 22 ہجری میں ہوا، 100 ہجری میں ہوا، 150 ہجری میں ہوا، 200 ہجری میں ہوا، کبھی کبھار یہ بات آتی ہے کہ ان کا انتقال جو ہے جب ان کی خلافت تھی نا تب ہوا، بالضبط ان کا انتقال کب ہوا وہ تاریخ واضح نہیں رہتی ہے، لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ ان کا جو دور خلافت تھا اس وقت باحیات تھے، جب ان کا دور خلافت آیا تو اسی وقت ان کا انتقال ہوا، یا جو ہے ان کا انتقال جب ہوا تاریخ وفات تو نہیں معلوم، لیکن جو ہے انہوں نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور وہ ان کے 2 سال بعد انتقال ہوا۔ تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں تاریخ میں۔ تو جب ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا انتقال مروان ابن محمد کے دور خلافت میں ہوا، یا جیسے کہتے ہیں کہ عام الجماع میں ان کا انتقال ہوا، صفین کے وقت ان کا انتقال ہوا، تو وہ حادثے کا جو پس منظر کہہ رہا ہوں، حادثے کی جو تاریخ ہے وہ معلوم کر لینا چاہیے۔ اور کبھی خلافت 5 سال پر محیط رہتی ہے، کبھی 2 سال پر محیط رہتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور خلافت میں انتقال ہوا، ایسے کئی مرتبہ ملتا ہے آپ کو، کئی جگہ پر ملتا ہے، 2.5 سال کا دور ہے آپ کا، تو یہ بات ہم کو معلوم ہو جانی چاہیے۔ وہ بات نہیں معلوم ہوگی تو پھر تاریخ وفات کی تعین بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ان کے انتقال سے متعلق حافظ ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ مروان ابن محمد کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا، بہت معروف شخصیت ہے، بنو امیہ کے آخری خلیفہ ہیں دمشق میں، پھر اس کے بعد کوئی خلیفہ نہیں تھے۔ ان کا انتقال بھی ہوا 132 ہجری کو، 127 ہجری سے لے کر کے 132 ہجری تک ان کا دور خلافت ہے۔ 72 ہجری سے ولادت ہے ان کا، 72 یا 76 کے آس پاس۔ یہ جو ہیں مروان ابن محمد خوارج کے مقابل میں کبھی ہمت نہیں ہارے، عظیم جنگیں ہیں ان کے دور میں جو خوارج کا جو معاملہ تھا، میں اس کو نہیں جانا چاہ رہا ہوں میں۔ بہرحال تو محمد ابن مروان ان کے دور خلافت میں ان کا انتقال ہوا ہے، 6ویں طبقے کے ہیں، الذین عاصروا صغار التابعین۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کی السنن کے علاوہ کتب 6 کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو ثقہ کہا ہے، اور متقدمین میں امام احمد بن حنبل، اسحاق ابن منصور، یحییٰ ابن معین، امام النسائی، حافظ ابن حبان، محمد ابن سعد، احمد ابن عبداللہ العجلی، ان سب اصحاب علم نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دیکھیں آدم ابن ابی ایاس سے الاسقلانی، اور وہ شعبہ بن الحجاج علماء بصرہ میں سے معروف العتکی ابو بسطام، اور وہ جن سے روایت کر رہے ہیں وہ عبداللہ بن ابی الصفر اور اسماعیل ابن ابی خالد سے۔ تو اسماعیل ابن ابی خالد اور عبداللہ بن ابی الصفر دونوں سے ایک ساتھ روایت کیا امام شعبہ نے۔ تو اسماعیل کون ہے ان سے متعلق لکھیں، اسماعیل ابن ابی خالد، ابو خالد ان کے والد کی کنیت ہے، نام ہرمز تھا، الاحمسی مولاہم البجلی ابو عبداللہ الکوفی، 146 ہجری سنہ وفات ہے، 4تھا طبقہ ہے، الطبقہ التي تلی الوسطى من التابعین، اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کو کہا کہ ثقۃ ثبت، علمی اعتبار سے آپ کا بہت عظیم مقام۔ ابو الحجاج المزی نے کہا رحمہ اللہ رأى انس بن مالک و سلمہ ابن الاکوع، کہ آپ انس بن مالک اور سلمہ بن الاکوع کو دیکھا ہے آپ نے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا انتقال تو 93 ہجری میں ہوا، یہ علماء کوفہ میں سے، ان کا انتقال 93 ہجری میں ہوا بصرہ میں، لیکن سلمہ بن الاکوع ان کا انتقال جو ہے 74 ہجری میں ہوا ہے، سلمہ ابن عمرو ابن الاکوع۔ مکثرین میں سے ہی جن سے احادیث کا بڑا ذخیرہ محفوظ ہوا، مکثرین میں سے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے علی بن المدینی رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ لہو 300 حدیث، 300 حدیثیں، مطلب آپ مکثرین میں سے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سفیان ابن سعید الثوری سے نقل کرتے ہیں کہ سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ نے کہا حفاظ الناس 3، کہ
اپنے زمانے میں، جس زمانے کی یہ بات کر رہے ہیں، احادیث رسول کو یکجا کرنا، محفوظ رکھنا سینے میں، حافظ حدیث، 3 معروف شخصیتیں ہیں. کہا کہ اسماعیل ابن ابی خالد، عبد الملک ابن ابی سلیمان، یحییٰ ابن سعید الانصاری، تینوں معروف. یحییٰ ابن سعید الانصاری کا نام تو آپ کو پہلی ہی حدیث میں مل جاتا، آپ کو پہلی سند میں، صحیح بخاری کی. اور تینوں سے متعلق یہ بھی بات کہی ہے، یعنی تینوں ایک دور کے ہیں. تینوں سے متعلق ایک بات یہ بھی کہی، کون؟ سفیان ابن سعید الثوری نے، کہ اسماعیل ابن ابی خالد اعلم الناس بالشعبی واثبتهم فيه. جب بات آتی ہے امام عامر الشعبی کی رحمہ اللہ، تو اسماعیل ابن ابی خالد ان کے خاص تلامذہ میں سے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک نہج ہے کہ جو معروف رجال ہیں نا، معروف رجال جیسے ابو اسحاق السبیعی، معمر بن راشد الازدی، ان سے قبل ابن شہاب الزہری، عروہ بن الزبیر، سعید بن المسیب مثلا، اس طرح کے جو معروف رجال ہیں، شعبہ، جو معروف ہستیاں جو ہیں، معروف رجال جن کی تلامذہ بکثرت ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کے جو معروف رجال ہوتے ہیں، ان کے جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. کتنے؟ اس میں جو سب سے اعلیٰ درجے کا طبقہ ہوتا ہے، جو حفظ و اتقان میں بھی اعلیٰ اور ملازمت، صحبت اپنے استاذ کی، وہ بھی طویل زمانے تک. تو امام بخاری رحمہ اللہ جب روایات لاتے ہیں تو اسی پہلے طبقے سے انتخاب کرتے ہیں. بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ بہت اہم بات ہے یہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، بڑا لحاظ رکھتے ہیں. دوسرے طبقے سے بہت کم لاتے ہیں، جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ دوسرے طبقے سے بھی لاتے ہیں جیسے پہلے طبقے سے لاتے ہیں. کبھی کبھار تیسرے طبقے سے بھی لا لیتے ہیں امام بخاری، جبکہ نہیں لاتے. تو پہلا جو طبقہ ہوتا ہے 5 طبقوں میں سے، انہی سے لاتے امام بخاری رحمہ اللہ، جو حفظ و اتقان میں بھی سب سے آگے اور ملازمت میں بھی سب سے آگے، صحبت میں استاذ کی، تتلمذ میں 20 سال کی صحبت، 15 سال کی صحبت، اور یہ معمولی بات نہیں ہوتی ہے. حفظ و اتقان کے ساتھ ایک عظیم عالم دین ابن شہاب الزہری کے تلامذہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اسماعیل ابن ابی خالد امام شعبی رحمہ اللہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں. ولید ابن عتبہ، وہ مروان ابن معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسماعیل ابن ابی خالد اہل علم کے مابین جس نام سے معروف ہوئے علمی اعتبار سے، کہا کہ المیزان. کیا کہتے تھے بھائی؟ وہ تو میزان ہیں، یعنی وہ تو معیار ہیں. یعنی احادیث کے باب میں مثلا وہ کہتے ہیں کہ وہ روایت ان سے ہے، وہ روایت ان سے ہے، یہ لفظ ایسا ہے، اتنی حدیث انہوں نے بیان کی، انہوں نے ان سے سنا نہیں سنا. احادیث کو اس کے طرق کے ساتھ، اس کے پورے الفاظ کے ساتھ ہو بہو بیان کرنا اور اپنے اساتذہ سے ہو بہو لینا. حالانکہ امی ہیں یہ، لیکن حافظ الحدیث تھے. اس بنیاد پر آپ کو میزان کہا گیا. میزان ایک معیار، کہ یہ تو معیار ہیں. علمی مقام و مرتبہ کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ وہ تو میزان ہے. انہوں نے کہہ دیا نا وہ تو میزان ہے، اس معنی میں. اسماعیل ابن ابی خالد سے متعلق خود امام شعبی نے کہا، استاذ نے کہ اسماعیل ابن ابی خالد یزدرد العلم ازدرادا، زیادہ سے ازدرادا. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ کہ علم کو تو انہوں نے پی لیا ہے، انہوں نے، ان کے رگ رگ میں علم بس چکا ہے. کتنی سنجیدگی رہی ہوگی، کتنا وقت لگایا ہوگا انہوں نے، کسی اور کام میں مشغلہ ان کا رہا ہی نہیں ہوگا، تبھی ایسے ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ جیسے آج ہم کچھ حضرات سے سنتے ہیں کہ عالم دین کو تاجر بھی ہونا چاہیے، عالم دین کو کاروباری بھی ہونا چاہیے. ہاں واقعتاً ایسا کوئی ہو کاروبار میں جتنا سنجیدہ ہے، جتنا مگن ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ علمی کاموں میں مشغلہ اس کا ہے اور اس قدر لگن کے ساتھ پڑھتا ہے تو الگ بات ہے. لیکن کاروبار میں اتنا وہ منہمک ہوتا ہے کہ جو مجلہ بھی کھولنے کی نوبت نہیں ہو پا رہی، ایسی تحقیقی ذہن نہیں ہے، تو پھر ایسے کاروبار کا کوئی فائدہ نہیں. شیخ البانی رحمہ اللہ ساعتی ہیں، لیکن شیخ البانی معروف ہیں. تو یہ
ایک طرح کا خدا ہے. یہ بات ہے کہ ہم کسی مدرسے سے فارغ ہیں اور کاروباری بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نقطۂ نظر سے کہہ دینا کہ عالم دین کو کاروبار بھی ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کھینچ لیتی ہے، اس کو دنیا اپنے میں لے لیتی ہے، اس میں وہ مگن ہو جاتا ہے، وہ بس مدرسے کی سنت اور مدرسے کی نسبت اس کے بعد باقی رہ جاتی ہے، کچھ دروس اور کچھ خطبات باقی رہ جاتے ہیں. جو علمی تحقیق کا جو معاملہ ہے وہ تقریباً ختم ہوتے جاتا ہے دھیرے دھیرے. دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ان سب باتوں سے. تو بہرحال یہ سب الفاظ بتاتے ہیں. امام شافعی نے خود کہا ان کے بارے میں کہ اسماعیل یحصل علم حسوا، علم کو تو انہوں نے کوٹ کے اپنے اندر ڈال لیا تھا، انہوں نے یعنی رگ رگ میں ان کے خون کے قطرات کے ساتھ علم تحلیل ہو چکا ہے ان کے ساتھ، یہ معنی اس کا. یحییٰ ابن سعید القطان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفیان ابن سعید الثوری رحمہ اللہ بہت تعجب کرتے تھے ان کے علم پر، بہت تعجب کرتے تھے. خود یحییٰ ابن سعید القطان ان کا معاملہ دیکھیے. علی بن المدینی رحمہ اللہ اپنے استاذ یحییٰ بن سعید القطان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ پوچھا ان سے، ما حملت عن اسماعیل عن عامر صحاح، میں نے اپنے استاذ علی بن المدینی کہہ رہے ہیں، اپنے استاذ یحییٰ بن سعید القطان سے میں نے کہا کہ آپ اسماعیل ابن ابی خالد عن عامر جو بھی آپ نے احادیث لی ہیں سب صحاح ہیں؟ کہا کہ نعم. یحییٰ بن سعید القطان کی میں بات کر رہا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا اصح الناس حدیثا عن الشعبی ابن ابی خالد. ان کے جو فرزند ہیں عبداللہ، میں نے کچھ اور لوگوں کے بھی نام لیے، زکریا، فراس، کچھ اور حضرات کی بھی میں نے نام لی کہ اصح الناس حدیثا عن الشعبی، امام شعبی سے اصح الناس حدیثا. اگر اسماعیل ابن ابی خالد ہے تو وہ بھی تو اس درجے کے ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن ابی خالد یشرب العلم شربا، ابن ابی خالد احفظهم، یہ بات آنی چاہیے، مطلب جو علم کو پی لینا چاہیے. اور یہ گواہی کون دے رہے؟ امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یحییٰ بن سعید القطان، خود استاد امام شعبی، یہ سب اصحاب علم ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں، اتنی تفصیل سے بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں ہمارے پاس کچھ معروف نام ہیں، ہم انہیں سے واقف ہیں. اتنی مطلب بتا چاہوں میں بات یہ جو اور بھی ایسا بڑا سلسلہ ہے. کتب ستہ کے رجال میں ایسے عظیم علماء ہیں جو اس درجے کے ہیں، جن کو ہم بڑے سمجھتے ہیں وہ ان کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان سے واقف ہی نہیں ہیں. اس ناواقفیت میں ہم اور عامت الناس دونوں سوا برابر ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم، ہم کو بھی نہیں معلوم. یہ حقیقت میں بہت افسوسناک بات ہے. چلیے، عبداللہ العجلی رحمہ اللہ کہتے ہیں، احمد ابن عبداللہ العجلی کوفی تابعی ثقۃ وكان رجلا صالحا وسمع من 5 من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وكان طحانا. آپ پیشے کے اعتبار سے کیا تھے؟ طحان تھے آپ، یعنی آٹا پیستے تھے، آٹا پیسنے والے. ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں لا اقدم علیہ احدا من اصحاب الشعبی، امام شعبی رحمہ اللہ پر میں یہ تلامذہ میں ان پر کسی کو فوقیت نہیں دوں گا. وهو ثقۃ. البتہ اصحاب علم نے علی بن المدینی، یحییٰ بن سعید القطان، یحییٰ بن معین، احمد بن حنبل، محمد بن سعد الطبقات الکبریٰ میں رحمہم اللہ اجمعین کچھ نشاندہی کی ہیں کہ کن کن سے ان کی روایت نہیں ہے، کیونکہ مکثرین میں سے ہیں اور کچھ صحابہ سے ان کا سما بھی ثابت ہے. ایسے میں کچھ صحابہ سے ان کی مرویات ہیں، کچھ کبار تابعین سے ان کی مرویات ہیں، لیکن لم یسمع منہ. وہ کون کون اصحاب علم ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے، ایک بڑی فہرست ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں یہ سب تقریباً نقل کیا ہے، آپ مراجعہ کریں، کیونکہ یعنی ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار رآہ ولم یسمع منہ. اور پھر کثرت کی وجہ سے، کثرت روایت کی وجہ سے بہت سارے اصحاب علم سے ان کے مراسل ہوتے ہیں، اس کو ہو لوگ جو کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ سب علل کا حصہ ہے، یہ العلل کا حصہ ہے.
تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں ایک لمبی فہرست انہوں نے بیان کر دی، وہ ضرور مراجعہ کریں اس کا۔ چلیے، ان کے استاذ ہیں عامر الشعبی، عامر الشعبی، عامر ابن شراحیل ابو عمرو الکوفی، 100 ہجری کے بعد آپ کا انتقال ہوا، تقریباً 104 105 110 ہجری کے اندر، 105 ہجری کے اندر۔ تیسرا طبقہ ہے اوسط تابعین میں سے ہیں۔ اخرجہ الجماعہ، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو دور خلافت ہے تقریباً 10 سال پر محیط ہے، کم و بیش عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا جو آغاز ہے 4-5 سال گزرنے کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا، ثقۃ مشہور فقیہ فاضل، ہمدان الصغرا، وہ ایک علاقے کی بات ہے، اس کی ایک شق ہے، ایک شاخ ہے جو شعب ہی کے نام سے مشہور ہے، اسی کی طرف آپ کی نسبت ہے شعبی۔ امام شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ادرکت 500 من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 500 صحابہ کو میں نے پایا۔ کتنے؟ سب سے سما ثابت نہیں ہے، سما سب سے ثابت نہیں ہے، ان کا دور معاصرت، سب یہی کہا کرتے تھے کہ علی و طلحہ و زبیر فی الجنہ، کیونکہ یہ وہ دور ہے جو جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ کا دور ہے، جس میں علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن العوام کبھی ایک ساتھ، کبھی مقابل، کبھی وہ دونوں ایک ساتھ، ایسا کچھ معاملہ تھا وہ۔ تو پھر لوگوں میں بھی ایک فریق والی بات ہوتی جا رہی تھی، کچے قیدے والوں میں، جن میں ابھی ایمان راسخ نہیں ہوا ہے۔ اس مناسبت سے آپ نے بات کہی ہے اس دور میں۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، کان الناس بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ سے مراد کبار صحابہ، جو بڑے صحابہ ہیں، ان سب کے دھیرے دھیرے انتقال ہونے کے بعد ایک زمانہ آیا، عبداللہ بن عباس فی زمانی، ابن عباس فی زمانی، ابن عباس کا انتقال کب ہوا رضی اللہ عنہما؟ 68 ہجری کو، طائف میں۔ وہ اپنے زمانے میں وہ تھے، والشعبی فی زمانی، والثوری فی زمانی، وسفیان ابن عیینہ فی زمانی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سفیان ابن عیینہ فی زمانی، تو یہ سب اصحاب علم اپنے اپنے زمانے میں معروف بڑے علماء تھے۔ امام شعبی رحمہ اللہ بچپن ہی سے اللہ رب العالمین نے علم دین کے لیے آپ کو چنا۔ دیکھیے، یہ جو صلاحیت ہوتی ہے لکھنے کی، سمجھنے کی، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی غیر مسلم بچوں میں سے بھی حفظ و اتقان بہت مضبوط رہتا ہے۔ آج ٹیلی ویژن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب میں تو بھرمار ہے چھوٹے بچوں کی صلاحیتوں کا جو مظاہر ہے، بہت ہیں، لیکن ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق مل جانا سعادت ہے۔ کیا امام بخاری، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ دونوں ہی دنیا کے معروف حفاظ ہیں؟ کسی غیر مسلم کو ایسا حافظہ نہیں ملا ہے؟ یقیناً ان جیسا حافظہ تو نہیں ملا ہوگا، کیونکہ شریعت کے علم کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کو خاص عطا کیا ہے، لیکن خاص انہماک، مشغلہ، اس کے لیے فراغ اور اس کے لیے دیانتداری کے طور پر اس کو پڑھنا کرنا، یہ توفیق اللہ کی طرف سے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اندر بھی صلاحیتیں ہیں، لیکن استعمال کا طریقہ کہیں اور ہو جاتا ہے۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے متعلق دیکھیں، وہ کہتے ہیں، ما كتبت سوداء فی بیضاء قط، مطلب یہ کہ نہ میرے پاس کاغذ، نہ میرے پاس سیاہی، بس سن کر کے لے لیتا تھا۔ ولا حدثني رجل بحديث فاحببت ان يعيده علي، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے حدیث بیان کی ہو اور میں کہا ہوں کہ وہ دوبارہ سناؤ مجھے، کبھی نہیں۔ یہی بات قتادہ ابن دعامہ سدوسی سے بھی ملتی ہے اور ابی اصحاب علم سے۔ ولا حدثني رجل بحديث الا حفظته، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اشعث ابن سوار وہ کہتے ہیں کہ جب امام شعبی کا انتقال ہوا تو حسن بصری رحمہ اللہ نے ہم سے کہا، حسن بصری رحمہ اللہ 110 ہجری ان کا سن وفات ہے،
ظاہر بات ہے اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال امام شعبی کا کہ کانا واللہ کون کانا شعبی کانا واللہ کبیر العلم عظیم الحلم قدیم السلم، یعنی اسلم قدیم السلم من الاسلام بمکان، یعنی مطلب یہ کہ اسلام ایک بڑا مقام، عظیم مقام ہے آپ کا۔ امام شعبی رحمہ اللہ کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، جو رتبہ ہے علمی اعتبار سے، عبد الملک ابن عمیر، یہ واقعہ اس میں بھی ہے الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، اپنی سند سے لے کر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے۔ عبد الملک ابن عمیر کہتے ہیں مر ابن عمر علی الشعبی، عبداللہ بن عمر بن الخطاب، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ صحابی۔ اور عبداللہ بن عمر الخطاب کون ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے سبھی صحابہ بڑے انہماک سے دیکھا کرتے تھے، اس میں عبداللہ بن عمر کا ایک خاص مقام ہے، اشد الناس۔ آپ اس معاملے میں بہت ہی مطلب بڑا مقام رکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کپڑے پہنتے تھے، کس طرح سے رہتے تھے، کہاں بیٹھتے تھے، کہاں چلتے تھے، حتیٰ کہ ضروریات کے لیے کہاں بیٹھے تھے، وہ سب آپ نے نوٹ کیا اور وہیں اہتمام کرتے تھے۔ کون؟ عبداللہ بن عمر کی میں بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ان پر سے گزر ہوا اور یہ سیرت رسول سنا رہے تھے، وهو يحدث بالمغازی فقال لقد شهدت القوم فلحفظ احفظ لها واعلم بها، کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے وہ دور ہی پایا ہے، یعنی رسول اللہ کا دور تو ہم نے پایا ہے نا، سیرت رسول ایسے سنا رہے گویا کہ انہوں نے بھی وہ دور پایا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں، اس قدر صفائی کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ اللہ کے رسول کی سیرت بیان کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں بہت بڑی بات ہے۔ خیر، جو آغاز میں نے بتایا تھا کہ ان کے حوالے سے، کس کے حوالے سے؟ سفیان ابن عیینہ، کہ انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 500 صحابہ کا زمانہ پایا ہے، ان کی معاصرت کی ہے، لیکن جو روایات کی جو بات ملتی ہے، چاہے وہ متصل ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو موصول ہو، چاہے مراسل کے باب میں ہو۔ احمد بن عبداللہ الاجلی کہتے ہیں سمع من 48 من اصحاب رسول اللہ، 48 سید کی روایت ہے، لیکن اس میں بہت ساری مراسل بھی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں قضا بھی کیا انہوں نے، قاضی بھی تھی۔ امام حاکم، علی بن المدینی، امام ترمذی، امام دارقطنی، ابو الحجاج المزی، امام بخاری رحمہم اللہ اجمعین، متعدد جگہوں پر ان کی جو اقوال ہیں اسے یکجا کیا ہے حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ کہ کن کن سے ان کی روایات متصل ہیں، موصولاً بیان کرتے ہیں، اور ان کی روایات کن کن سے مرسل ہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے اس وقت جب آپ خاص دراسہ کرتے ہوں تو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اس حدیث مبارکہ میں جو وہ کس سے روایت کر رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص سے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنی وضاحت کی ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ان کی جو روایات ہیں اس سلسلے میں چوکنا رہنا چاہیے جب آپ کسی حدیث کا دراسہ کرتے ہیں یا حدیث کا دراسہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی بیشتر صحابہ سے جو ان کی روایتیں سب مراسل ہیں، اکثر و بیشتر، خاص کر کبار صحابہ جو ہیں، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، عمر بن الخطاب، ام بن عائشہ، عبداللہ بن مسعود، اسامہ بن زید، ان سب اصحاب علم کے نام بیان کیے جاتے ہیں، ان سب سے ان کی روایت مراسل میں شمار ہوتی ہیں۔ تو جب آپ کسی حدیث کی تخریج کرتے ہیں، حدیث کی تخریج پڑھتے ہیں، صحت و ضعف میں سے معاملہ آتا ہے، تو پھر علل کے باب میں یہ بات بالکل نمایاں رہتی ہے کہ ان کی روایت ہے کہ نہیں، ان سے سما ثابت ہے کہ نہیں سما ثابت ہے۔ بتا دو گے آپ کو جی۔ کچھ صحابہ تو ایسے ہیں جن کی عمر کا تقاضا ہی تھا کہ ان کی کوئی روایت نہیں، جیسے معاذ بن جبل سے، بتا دو گے آپ کو، لیکن زید بن ثابت عمر کے اعتبار سے ان کی روایت ہو سکتی ہے، سما ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سما نہیں ہے ان کا۔ تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کی روایت ہو سکتی ہے لیکن نہیں ہو پائی، تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔
چلیے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو امام بخاری کی جو وضاحت ہے اس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے دیکھیں غور کیجیے اس حدیث کو کس سے لے کر آئے ہیں؟ آدم بن ابی ایاس سے، وہ امام شعبہ سے، اور وہ ایک ساتھ دو سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن ابی سفر. دھیان دیجیے گا میں جو بات بتانے چاہ رہا ہوں. امام شعبہ عبداللہ بن ابی سفر اور اسماعیل بن ابی خالد سے روایت کرتے ہیں ایک ساتھ، اور یہ دونوں عامر الشعبی سے، اور وہ صحابی رسول عبداللہ بن عمرو بن عاص جو ان کے والد عمرو بن عاص کے ساتھ مصر کو فتح کرنے کے لیے گئے 17-18 ہجری کے آس پاس میں، اور وہیں کے رہ گئے. 19 ہجری میں فتح ہوا وہ غالباً آس پاس، اور وہیں رہ گئے. یہاں تک بات واضح ہے آپ کو. اب امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ امام شعبی رحمہ اللہ کا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے سما ثابت ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو. اس بات کی وضاحت کے لیے آگے ارشاد فرما رہے ہیں کیسے کہ قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ محمد بن قاسم الضریر کتب الستہ کی روایت میں سے ہیں. ذرا دھیان دیجیے گا یہاں پر کہ قال ابو عبداللہ وقال ابو معاویہ حدثنا داؤد، یعنی داؤد ابن ابی ہند کتب الستہ کے رجال میں سے ہی سوائے صحیح بخاری کے. امام بخاری نے تعلیقاً لے کر آئے ہیں یہیں پر معلق روایت. امام بخاری رحمہ اللہ نے استشہاد کے طور پر لائے ہیں ان کو، اصلا نہیں لائے ہیں داؤد ابن ابی ہند کو. دیکھیں یہاں پر داؤد ابن عامر قال سمعت عبداللہ ابن عمرو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اور کہا امام بخاری نے وقال عبد الاعلی عن داؤد عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اچھے انداز میں، ذرا غور کیجیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے روایت کرنے والے کون؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص. ان سے روایت کرتے ہیں کون تیسرے طبقے میں؟ امام شعبی رحمہ اللہ. تیسرے طبقے سے مراد میں صرف وہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ابن حجر کے پاس 12 طبقوں کی بات، میں اس سند کی بات کر رہا ہوں. تیسرے طبقے میں کس کا نام آ رہا ہے؟ امام شعبی کا. اب امام شعبی رحمہ اللہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتنے نام ذکر کیے ہیں؟ 3 نام ذکر کیے ہیں. دو تو اصلاً اور کون ہیں؟ عبداللہ بن ابی سفر، اسماعیل بن ابی خالد، اور بطور استشہاد کے داؤد ابن ابی ہند دینار ان کے والد کا نام تھا. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. اب یہ بات امام بخاری رحمہ اللہ کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ جو اسماعیل ابن ابی خالد اور عبداللہ بن ابی سفر، ان 2 حضرات نے جو امام شعبی سے روایت کر رہے ہیں اس میں امام شعبی کا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سما ثابت نہیں ہے. لیکن داؤد ابن ابی ہند جو اصلاً صحیح بخاری کی رجال میں سے نہیں ہے، صحیح مسلم کی رجال میں سے ہیں، لیکن استشہاداً ان سے لے کر آئے ہیں. ثقہ راوی ہیں داؤد ابن ابی ہند، ثقہ راوی ہیں، بڑی شخصیت ہیں. آخری دور میں ان کا جو ہے حافظہ متاثر ہوا. تو داؤد ابن ابی ہند ان سے جو لے کر آئے امام بخاری رحمہ اللہ، تو داؤد ابن ابی ہند سے بھی 2 تلامذہ، کس سے؟ 2 تلامذہ میں اختلاف بھی بیان کیا امام بخاری نے. ایک ابو معاویہ ہیں، ایک عبد الاعلی ہیں. یہ سب علماء بصرہ میں سے ہیں. عبد الاعلی بن عبد الاعلی علماء بصرہ میں سے ہیں. عبد الاعلی بن عبد الاعلی جو راوی ہیں داؤد ابن ابی ہند سے جب روایت کرتے ہیں تو اس میں بھی سما ثابت نہیں ہے. لیکن ابو معاویہ جو روایت کر رہے ہیں داؤد ابن ابی ہند سے اس میں سما ثابت ہے. اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو. یعنی اللہ کے رسول، عبداللہ بن عمرو بن عاص، تیسرے نمبر پر امام شعبی رحمہ اللہ سے 2 کو اصلاً لائے ہیں. ایک عبداللہ بن ابی سفر، ایک اسماعیل بن ابی خالد، اور استشہاداً داؤد ابن ابی ہند کو لائے ہیں. وہ بھی ثقہ راوی ہیں. لیکن داؤد ابن ابی ہند سے جو ابو معاویہ کی روایت جا رہی ہے اس میں سما ثابت ہے، لیکن عبد الاعلی بن عبد الاعلی سے جو روایت ہے اس میں سما ثابت نہیں ہے. یہ بتانا چاہ رہے امام بخاری رحمہ اللہ کہ عامر الشعبی کا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے سما ثابت ہے. اچھی طرح بات واضح ہو گیا آپ کو، نقطہ واضح ہو گیا. یہی بتانے کے لیے. اچھا، اس میں بات اور بھی اہم ہے.
جسے ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کی وضاحت فرمائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ متقدمین میں خاص کر امام بخاری اور علی بن المدینی اور کچھ اصحاب علم اور بکثرت یہی ہیں، اور ایک طرف امام مسلم کا جو موقف ہے کہ اتصال کے لیے معاصرت کافی ہے، اتصال کے لیے معاصرت کافی ہے، لقاء ثبوت اللقاء ضروری نہیں ہے، جبکہ اہل علم تجزیہ کرتے ہیں کہ معاصرت حدیث صحیح کے لیے کافی ہے، لیکن ثبوت اللقاء اصح کے لیے ہے، ثبوت اللقاء سے اس کا اصح ہونا ثابت ہوتا ہے، جبکہ معاصرت اس کے صحیح ہونے کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ بات حدیث معان کی میں بات کر رہا ہوں، نقطہ واضح ہو گیا آپ کو یہاں تک۔ لیکن ایک باریک نقطہ، ایک باریک بات، ایک دقیق بات جس کی طرف ابن رجب الحنبلی نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اہل علم کے ہاں جو معاصرت والی بات ہوتی ہے وہ خصوصاً اس وقت ہوتی ہے جب دونوں ایک شہر کے ہوں، مان لیجئے کہ بصرہ ہی کے ہیں، مان لیجئے کہ کوفہ ہی کے ہیں دونوں، لیکن جب معاصرت ہے لیکن مکانی اعتبار سے بعد ہے، ایک مدینے میں رہتے ہیں ایک کوفہ میں رہتے ہیں، جیسے آج ہندوستان کی بات کرتے ہیں ایک دلی میں رہتے ہیں ایک بنگلور میں رہتے ہیں، ایسی معاصرت ہے۔ ایک معاصرت ہے کہ دونوں دلی ہی میں رہتے ہیں، ایک ہی زمانہ ہے، بنگلور ہی میں رہتے ہیں، لیکن ایک وہ معاصرت ہے زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے بہت بعد ہے، ایک دلی میں ایک بنگلور میں۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ تب اہل علم اس بات کی بھی شرط لگاتے ہیں کہ بھئی ثبوت اللقاء بھی ہو۔ نقطہ واضح ہو آپ کو؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ کے ہاں چونکہ ثبوت اللقاء اہم ہے، تو اس وجہ سے اتنی ہی حساسیت کے ساتھ مسئلے کو بیان کیا آپ نے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تو ہیں کوفہ کے اور عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں مصر کے، اور ان کا ثابت نہیں کہ وہ کبھی مصر آئے ہوں، کوفہ آئے ہوں اور یہ وہاں گئے ہوں، کہ جس کی وجہ سے دونوں سے ثبوت اللقاء واضح ہو جائے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو؟ ہاں، لیکن انہوں نے امام ابن رجب الحنبلی نے رحمہ اللہ فتح الباری میں جو ان کی صحیح بخاری کی شرح ہے کہا کہ وقد كان عبداللہ ابن عمرو قدم مع معاویہ بن ابی سفیان الکوفہ عام الجماعہ۔ عام الجماعہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کم و بیش 50 ہجری کے قریب، 50 ہجری کہہ رہا ہوں عفواً، 41 ہجری کے آس پاس عام الجماعہ۔ عام الجماعہ جس میں سب کا اتفاق ہو چکا تھا، اور اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ متفقہ طور پر بلا نزاع مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ اس وقت میں معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ تاریخی طور پر عبداللہ بن عمرو بن عاص کا کوفہ آنا ثابت ہے، تو اسی اعتبار سے یہ عامر الشعبی نے ان سے جو ہے سماع کیا ہے، ان کا سماع ثابت ہے وہاں پر۔ بتا دیجیے آپ کو جی۔ فسمع منه اہل الکوفہ کابی وائل وزر بن حبیش والشعبی، وہیں پر ان سب اصحاب علم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے یعنی ان سے جو ہے روایت لی ہیں، سنی ہیں، بہت سارے احادیث سنی ہیں۔ نقطہ اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو؟ اچھی طرح واضح ہو گئی جی۔ چلیے، علی بن ابی طالب کی بھی بات آتی ہے کہ عامر الشعبی نے علی بن ابی طالب سے بھی سماع کیا نہیں کیا ہے، تو امام دارقطنی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صرف ایک حدیث ثابت ہے ان سے اور کوئی اور حدیث ثابت نہیں ہے۔ چلیے حدیث پڑھتے ہیں، نقطہ واضح ہو گیا نا سند سے متعلق اچھی طرح؟ چلیے حدیث پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو معروف حدیث ہے۔ اچھا یہاں ایک اور بات بتا دیتا ہوں میں آپ کو، یا ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں، پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ، آخر میں بتاتا ہوں، یا یاد دلائے گا میں اگر بھول جاتا ہوں تو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه۔ چلیں میں بتا دیتا ہوں بات، تاکہ بات سند سے متعلق ایک ہو ہی جائے الگ سے۔ وہ یہ کہ یہ حدیث مبارکہ جو صحیح بخاری میں ہے، یہی حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص سے صحیح مسلم میں بھی ہے، الفاظ تھوڑا بدل کر کے ہیں۔ ای المسلمین خیر، کسی شخص نے آ کے اللہ کے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے ان کو جواب دیا۔ تو صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس سند سے موجود نہیں ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو
عبداللہ بن عمر بن عاص جو صحابی رسول ہیں ان سے اس سند سے لے کر کے آئے ہیں جو مصری معروف سند ہے. یعنی آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں ایک معروف سند ہے. یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص سے ابو الخیر، ان سے یزید بن ابی حبیب، اور ان سے جو ہے عمر بن حارث، ان سے عبداللہ بن وہب، ان سے ابو طاہر. یہ سب معروف، بہت معروف سند آپ کو بکثرت پڑھنے کو ملے گی. یہ سند یہ سب معروف علماء مصر میں سے ہیں. تو اس طریقے سے لائے، پوری مصری سند ہے جو امام مسلم لے کر آئے رحمہ اللہ. تو گویا کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں تو ہے لیکن الگ سند سے ہے. اسی وجہ سے اس حدیث مبارکہ کو اہل علم امام بخاری رحمہ اللہ کے افراد میں شمار کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ منفرد ہیں اس حدیث کو لانے میں. یہی حدیث صحیح مسلم میں ہے، الفاظ بدل کر کے بالکل الگ سند سے ہے. گویا کہ دو الگ حدیثیں ہو گئی، بتا دے ہوگی آپ کو، اسی لیے اس کو افراد میں شمار کیا گیا امام بخاری کے. یہ جو کتاب ہے دیکھو آپ، تلبیۃ الامانی بافراد الامام البخاری، اس میں ان حدیثوں کو اجزا کیا گیا ہے جس میں امام بخاری رحمہ اللہ جن حدیثوں کو لانے میں منفرد ہیں ان حدیثوں کا اجزا کیا گیا ہے. اور اس میں سب سے پہلی جو حدیث لے کر کے آئے ہیں وہ یہی حدیث ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا تاکہ ذہن نشین ہو جائے. سب سے پہلے حدیث یہی لے کر کے آئے ہیں. دیکھو آپ کتاب الایمان سے باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، پہلی حدیث یہی لے کر آئے ہیں. پہلی حدیث یہی لے کر آئے ہیں، مطلب کتاب کا آغاز ہی اس حدیث سے ہوا ہے. یہ کیوں بتا رہا ہوں میں کتاب کا آغاز ہی اس حدیث سے ہوا ہے؟ یہ ابن حجر کی اس بات کو آپ دیکھیے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں هذا الحديث جو آدم بن ابی ایاس کے طریق سے ہے، هذا الحديث من افراد البخاری عن مسلم بخلاف، یہ اہم بات ہے کیونکہ اس کتاب کا آغاز کس سے کیا انہوں نے؟ اسی حدیث سے نا. تو اس سے پہلے والی حدیثیں تو بہت ہے نا. بخلاف جمیع ما تقدم من الاحادیث المرفوعہ، اس سے پہلے جتنے بھی مرفوع احادیث ہیں وہ متفق علیہ ہیں. اسی لیے اللؤلؤ والمرجان میں بھی وہ حدیث نہیں ہے، متوجہ ہوگی آپ کو. تو یہ پہلی حدیث ہے جو افراد الامام بخاری میں شمار ہوتی ہے. چلیے بھائی، حدیث مبارکہ ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المراد بذلك المسلم الکامل. یعنی اس لیے کہ جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے، جس مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ نہ رہتے ہوں تو گویا کہ وہ کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے. وہ کامل درجے کا مسلمان نہیں ہے. اس کے ایمان میں، اس کے اسلام میں نقص ہے، یعنی کمی ہے اس کے ایمان میں. جس شخص کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہ ہوں. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم المسلم، تو جو الف لام ہے وہ کمال کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کافر ہے، نہیں، لیکن وہ کامل مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ ایک مسلمان کو ہماری زبان ہمارے ہاتھ سے محفوظ رکھنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے. بصورت دیگر حرام ہے کسی مسلمان کو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے تکلیف دینا. ظاہر بات ہے اس کا مخالف مفہوم نہیں لینا چاہیے، مفہوم مخالف کہ پیر سے کر سکتے ہیں، سر سے کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ان دونوں کی اہمیت ہے زبان اور ہاتھ کی، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقدم رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی جو حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں وہ حدیث مسند احمد میں، سنن نسائی میں موجود ہے، لیکن حجۃ الوداع کا لفظ یا حجۃ الوداع کا لفظ یہ صرف صحیح ابن حبان میں ہے. حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنے سند سے لے کر آئے ہیں کہ فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن من امنہ الناس على اموالهم وانفسهم والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جس سے دنیا کے سارے لوگوں کا مال اور سارے لوگوں کی جان اس سے محفوظ رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں اعلیٰ السنن میں کہ افضل المسلمین، سب سے افضل مسلمان، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق اور بندے کے حقوق دونوں کو ایک ساتھ ادا کرتا ہے۔ اسی لیے ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ کہ اس حدیث مبارکہ سے اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک مسلمان کی علامت بتا دی، علامت ہی، یعنی جیسے ہم کسی کا ایک لباس دے کے بتاتے ہیں نا کہ یہ اس شعبے سے ہوں گے، کسی کا یونیفارم دے کر کے بتاتے ہیں کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ سے ہوں گے، تو یہ ایک ظاہری علامت ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سبھی لوگ محفوظ ہیں، اچھا یہ مسلمان ہیں، تو گویا کہ ظاہری علامت ہے۔ کتنی حسن اور کتنی خوبی کی بات ہونی چاہیے تھی، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ سے جو بات بیان فرمائی ہے وہ بڑی اہم ہے، لیکن اس حدیث میں جو المسلمین کا لفظ ہے، من سلم المسلمین، اس میں یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف مسلمان مراد ہے، البتہ تاکیدی طور پر، اہتمام کے طور پر خاصا اہتمام ہونا چاہیے مسلمان کے حق میں، لیکن یہ صرف خرج مخرج الغالب، ہم جیسے بولتے ہیں نا بھائی بچوں پر ظلم مت کرو، کیا مطلب بڑوں پہ کر سکتے ہیں؟ بیوی پہ ظلم مت کرو، کیا مطلب ہے ماں پہ کر سکتے ہیں؟ ماں پہ ظلم مت کرو، کیا مطلب ہے بہنوں پہ کر سکتے ہیں؟ خرج مخرج الغالب، ایک آدمی ایک بات کہہ دیتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں جھوٹ مت بولو، کیا مطلب ہے باہر بول سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں خرج مخرج الغالب۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ المسلم من سلم المسلمون، مسلمان محفوظ رہیں، تو کیا مطلب ہے خرج مخرج الغالب؟ کافر نہیں، کافر بھی محفوظ رہیں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن من امنہ الناس، المسلم من سلم الناس، صحیح ابن حبان کی مسند احمد کی روایت ہے، مسند صحیح، الناس کہا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن حجر نے یہاں تک کہا رحمہ اللہ کہ اس دور کی باتیں اور آج کے لیے بھی ہو سکتی ہے، قیامت تک کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جہاں کہیں مسلمانوں کا پورے شروط کے ساتھ، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں القاعدہ کا، داعش کا، یہ تو کلاب النار ہی ہیں، جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ، یہ تو اسلام سے بالکل یعنی کیا کہتے ہیں اسلامی تعلیمات سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، اسلام کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں، صاف لفظوں میں حقیقی دہشت گرد ہیں لوگ، لیکن پورے شروط کے ساتھ جب کبھی جہاد ہو کافروں کے ساتھ، ایسے میں بھی ابن حجر نے کہا رحمہ اللہ ان کا اس حد تک کا معاملہ ہے، ورنہ عام غیر مسلمین سے پھر بھی کسی طرح کی کوئی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہاں ایک اور بات ہے، المسلمون جو اللہ کے رسول نے کہا اس میں المسلمات خواتین بھی داخل ہیں، بس تغلیب کے لیے صیغہ تذکیر ہے۔ ہاتھ اور زبان کا ذکر کیوں؟ اس لیے کہ زبان کو اللہ کے رسول نے اس لیے مقدم رکھا کہ زبان سے جو بات کہی جاتی ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے، یہاں بھی ہماری بات کوئی سن لے، بات منقول ہوتی جائے تو پھر بہت دور تک جاتی ہے، جبکہ ہاتھ کا معاملہ اس کے لیے جو سامنے ہوتا ہے، اس لیے بھی لسان کو مقدم رکھا اللہ کے رسول نے ید سے۔ لسان کو ید سے مقدم رکھنے کی ایک اور توجہ یہ بھی ہے کہ پہلے آدمی سب و شتم پہ اترتا ہے، چھیڑ چھاڑ پہ، گالی گلوچ پہ، پھر ہاتھا پائی کی بات آتی ہے، اس لیے بھی اللہ کے رسول نے لسان کو مقدم رکھا۔ اچھی طرح بات واضح ہوگی آپ کو؟ ہاں، ہاتھ کا بھی بڑا دخل ہے، ہاتھ کا بھی بڑا دخل ہے، ید۔ اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر تحریری بات ہو جائے
تو پھر انسان کے انتقال ہونے کے بعد وہ چیز باقی رہتی ہے اور زمانے تک، اور سب کو اذیت پہنچا سکتی ہے، اس لیے بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے القول المسلم من سلم المسلمون من لسانی من قولی ہی نہیں کہا، قول کے بجائے لسان کہا، لسان۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ ایک شخص بات کے بغیر بھی زبان کو ادھر ادھر گھما کر کے کسی کا مذاق اڑا سکتا ہے، لسان کہنے میں نقطہ ہے، بات واضح ہو گیا آپ کو۔ اور یدن کہنے میں ہاتھ کا ذاتی استعمال، تحریر، اور یدن کہنے میں جو طاقت کا بھی معنی آتا ہے وہ سب اس کے اندر شامل ہے کہ کوئی اپنی طاقت کے استعمال سے کسی کو پھر ظلم کرے، یہ سب چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم والمہاجر من ہاجر ما نہى اللہ عنہ، المہاجر باب تفاعل سے، باب مفاعلہ سے، ہاجر یہاجر مہاجرتن، اس میں دو کی مشارکت ضروری ہے، دو یا دو سے زائد کی، لیکن یہ مسافر کی طرح ہے، واحد پر بولا جاتا ہے، فرد پر بولا جاتا ہے مسافر کی طرح، لیکن یہ اپنے اصل معنی میں بھی ہے کہ وطن اس کو چھوڑتا ہے اور یہ وطن کو چھوڑتا ہے، وطن والوں کو چھوڑتا ہے اور وطن والے اس کو چھوڑتے ہیں، مہاجر۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث کو کب کہا؟ کیا آپ علیہ السلام نے اس حدیث کو اس وقت کہا جب آپ مکے سے مدینے کو آئے اور لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ صرف مہاجر یہ بات نہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک وطن چھوڑ کے آئے ہیں، بلکہ مہاجر یہ بھی ہے کہ ما نہى اللہ عنہ، اللہ نے جس سے روکا ہے، اس کے رسول نے جس سے روکا ہے اس سے رکنا، اس کو ترک کرنا بھی ہجرت ہے، صرف علاقے کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بات واضح ہوگی آپ کو؟ کیا اس مناسبت سے اللہ کے رسول نے بات کہی؟ ہو سکتا ہے، تاریخ نہیں معلوم، بہت ممکن ہے اللہ کے رسول نے اس حدیث کو آخری دنوں میں کہا ہوں، فتح مکہ کے بعد، جبکہ کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح، جن کے دلوں میں یہ درد تھا کہ ہم ہجرت نہیں کر پائے، کہا کہ وہ ہجرت تو نہیں کر پائے لیکن اصل ہجرت تو کر سکتے ہیں آپ، وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے کہ من ہاجر ما نہى اللہ عنہ۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہیں، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس کے بعد آنے والی جو حدیث ہے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔